سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آج یہ خوبصورت تقریب جو ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد پذیر ہے، مدینہ اسلامک سینٹر کے نام سے ادارے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور حضرت علامہ صاحب کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد بیان کیے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے میرے حبیب وہ سارا تمہیں سکھا دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں، کچھ نصاب اس طرح کے ہوتے ہیں جو ظاہری زندگی سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے جب کوئی ڈگری لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ اپنی اس ڈگری اور اس ڈپلومے کے بنیاد پر کوئی نوکری کرتے ہیں، اپنی معاش کا بندوبست کرتے ہیں، کچھ رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں ہیں وہ جو ظاہری انسان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کی تعلیم وہ ہے جو باطنی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اور جب باطن سنورتا ہے تو ظاہر پر تو پھر ہی اللہ تعالیٰ خاص ہی رحمت فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید وہ مکمل اور کامل کتاب ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کی تطہیر کے لیے، زیب و زینت کے لیے ہمیں کھلی تعلیمات اور واضح ارشادات عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر صحت مند نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ بڑی گاڑی، بڑا آدمی، بڑا نام، بڑے پروٹوکول، بڑے لوگ جاننے والے، بہت سارے لوگ گاڑی کے آگے پیچھے بھاگنے والے، لیکن کوئی کیا جان سکتا ہے کہ وہ آدمی رات کو سکون سے سوتا ہے؟ کیا اس گہرائی تک کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے باطن میں قرار، سکون اور چین موجود ہے؟ کچھ چیزیں انسان کو بڑا ہی بے سکون کر دیتی ہیں، جس طرح ظاہری طور پر ہمارے ظاہری حلیے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے نا، مثلا ایک بٹن میرا ٹوٹا ہوا ہو نا، تو کوئی اور توجہ نہ بھی کرے، کسی کو خیال نہ بھی آئے، تو میں خود بڑا پریشان ہوں کہ یار آج میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، بار بار نظر ادھر ہی جاتی ہے کہ یہ کمزوری ہے۔ یا آپ 2-4 دن سے غسل نہیں کرتے مسلسل، تو 3-4 دن کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے نہانے کا تو آپ اپنے وجود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ چلیں آپ کپڑے صرف تبدیل کر لینا، جو کل پہنے تھے وہ آج اتار لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ انسان کا جو ظاہری حلیہ ہے، شاید اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ صفائی ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں، سادہ ہونا اور بات ہے اور میلا کچیلا ہونا، کہتے ہیں جی فلانے بابا جی سادے ہیں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کافی دن نہاتے نہیں۔ نہیں، سادہ نہیں، یہ نادان ہے۔ اللہ کے محبوب کے جسم نور سے تو ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ تو اسلام نے ہمیں ظاہری طور پر صفائی کا بھی پورا حکم ارشاد فرمایا، لیکن آپ کا ظاہری حلیہ ایک آدھ
داغ دھبے کی وجہ سے بھی آپ کو پریشان کر دیتا ہے. یعنی سیاںا بیانا بندہ مالدار ہے، اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے، ڈیرا بھی ہے، لنگر بھی کھلا سکتا ہے، لیکن صرف آپ نے آنے سے پہلے بتایا نہیں، دروازے پہ پہنچ کے دستک دی، جناب السلام علیکم میں آ گیا ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دسنا تو صحیح سی پہلا، میں ذرا صفائی تو کرا لیتا، میں کپڑے تو بدل لیتا. انسان کے ظاہری حلیے پر تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو تو بندہ پریشانی محسوس کرتا ہے. اگر ظاہر پر تھوڑی سی کوئی داغ دھبا ہو تو سکون نہیں آتا، اور اگر باطن سارا دھبوں سے بھرا ہوا ہو، حسد کا دھبا ہو، تکبر کا دھبا ہو، خیانت کا دھبا ہو. یہ بہت سارے لوگ ان آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، دوڑ لگی ہوتی ہے کسی سے آگے نکلنے کی، تو اتنی ٹینشن اپنی نہیں لے رہے ہوتے جتنی اس کی لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اب کہاں پہنچ گیا. اتنا خیال اپنا نہیں رکھ رہے ہوتے جتنا سامنے والے کا. آپ لوگوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تو مہنگے مہنگے موبائل دے وے، لیکن کدی کدے نا کدی موبائل تو علاوہ بھی کسی کو تکنا چاہیے. اب تسی نا مطلب دیکھو نا، موبائل جیتے تھوڑے نال اکثر ملاقات کری دی، ان کے سامنے آئے بیٹھے ہیں، تو آپ پھر بھی جناب وہ موبائل ہی دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، اور مجھے مدرسوں کے کام سے ذرا زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے میں ایسا کوئی موقع ہو تو ذرا آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ چیز اصل ہے، یہ چیز بنیاد ہے. آپ تھوڑا موقع دیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی بات کو سمیٹ دوں گا. فرمایا باطن پر جو دھبے ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو بے قرار کرتے ہیں، بے چین کرتے ہیں. ادھر ادھر دیکھ کے جب بندہ اپنے معاملات ترتیب دیتا ہے نا کہ فلانا آگے گزر گیا، میں پیچھے رہ گیا، فلانے کی شہرت زیادہ ہوگی، اب یہ چیز بے سکون کرتی ہے. آپ کیوں دیکھتے ہیں سامنے والے کی طرف؟ آپ وہ والی نعمتیں کیوں نہیں دیکھتے جو رب نے آپ کو عطا فرمائی؟ تو یہ باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. رب فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے. حضور نے نا یہ ساری چیزیں نکال دی. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے باطن دھو ڈالے. حضور نے نا پسند ہی فقیری کو کیا. نبی پاک مجبور نہیں ہے فقر پر، بالکل نہیں. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ احد پہاڑ سونے کا بنا دے، میرے ساتھ چلا کرے. مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن سکتا ہوں، جیسے حضرت یوسف نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، یہ پیغمبر اللہ کے. تو اگر میں چاہوں نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن میں نے عرض کی ہے مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. اس لیے اقبال کہتے ہیں متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، یہ مقام میں بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. بندگی میں جو لطف ہے نا، بندگی میں وہ بڑا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے سادہ زندگی کو ترجیح دی. سادہ ایک ہوتا ہے غریبی فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان کام ہے. نہیں پیسے کوئی نہیں تو سادی روٹی کھانا یہ آسان ہے. مطلب بدلہ نہیں لے سکتا تو معاف کر دیا تو یہ تو آسان ہے. فقیری میں فقیری آسان ہے. لیکن میرے نبی پاک نے جو فقیری کی ہے وہ فقیری میں فقیری نہیں کی، حضور نے بادشاہی میں فقیری کی ہے. یعنی ہر چیز موجود ہے پھر بھی فقر کیا ہے. بادشاہی میں فقیری، یہ کمال ہے. تو ایک تو تزکیہ، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. حضور معلم بن کے آئے ہیں، نبی پاک نے کتاب سکھائی ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کونے میں کو بابا جی بٹھا دیے جائیں نا، جبے شبے پہن کے 6-7 تسبیح ان کے گلے میں ڈال دو، چلو اچھے نیک لوگ ہیں الحمدللہ، وہ تسبیح چلا رہے ہوں، ایک کونے میں وہ بیٹھے ہوں اور ایک طرف ایک عالم دین بیٹھے ہوں قرآن پاک کا درس دینے کے لیے. لوگ کی زیادہ ادھر جانے ہیں جدھر بابے اور بیٹھے دام کرا لیجیے، بابا جی کو نظر کرم کرو، ادھر ہی جاتے ہیں نا زیادہ لوگ. حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے. قومیں علم سے فروغ پاتی ہیں، شعور جو ہوتا ہے اس سے انسان تازہ دم رہتا ہے. یہ جو آگہی ہوتی ہے یہ سفر آسان کرتی ہے. نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 لوگوں کی جماعتیں بنی ہوئی تھی.
ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسری جانب بیٹھ کر ایک آدمی کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے تھے اور باقی بیٹھ کے سن رہے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں جماعتیں خیر پہ ہیں، دونوں بھلائی کا کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، میں معلم بن کے آیا ہوں، لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام اس جماعت میں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ تو تھوڑا سا نا فروغ علم تھوڑی سی، اور ایک اور بات بھی، کچھ چیزیں ہمارے پاس مفت اور فری، انسان کی نا طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو چیز وہ سمجھتا ہے نا بہت مہنگی ہے، سمجھتا ہے شاید زیادہ قیمتی بھی یہی ہے، حالانکہ بعض اوقات زیادہ مہنگی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ نیرا فیشن ہی ہوتی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مہنگے مہنگے ہوٹلوں پہ روٹی کھاتے ہو نا، اس لیے معدے کے ڈاکٹروں کے پاس رش بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مہنگی ہیں نا وہ ظاہری چمک دمک رکھتی ہیں، بس مرچ مسالہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے زبان کی لذت ٹھیک ہے، لیکن جو فطری چیزیں ہیں، جو سادہ چیزیں ہیں، وہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے جو افادیت رکھتی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز آسان ہے، یعنی ہر جمعے مسجد میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، ہر جمعے مولانا حدیث سناتے ہیں، ہر جمعے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنایا جاتا ہے، وہ قوم جو موٹیویشنل اسپیکر کے پاس پیسے دے کے سیٹ بک کراتی ہے نا، پیسے دے کے، وہ کہتا ہے 5,000 روپیہ آپ سے لوں گا اور ساتھ بٹھاؤں گا، وہ قوم جمعے والے دن وقت پہ جانا پسند ہی نہیں کرتی، وہ تو آخری 5-7 منٹ میں جانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ جو موٹیویٹ آپ کو نبی پاک کا دین کر سکتا ہے وہ کوئی دنیا دار کر سکتا ہے؟ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کے اندر، حضور کے دیے ہوئے علم کے اندر تو فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں، فطری۔ دیکھیں ایک حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے بیٹے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، ذرا لفظ دیکھیں کتنے حسین ہیں، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، یعنی اگر سویرے بندہ بغض لے کے اٹھے گا تو سارا دن کیا کرے گا؟ جلے مرے گا ہی نا۔ تم کشادہ سینے کے ساتھ صبح کرنا، کھلے دل کے ساتھ، اور جو صبح کھلے دل سے ہوتی ہے صبح ہوتی وہ ہے، اور اگر کسی کا دل نہیں کھلا تو آنکھ کھل بھی جائے تو کیا فائدہ، دن تو چڑھا ہی نہیں اس کا۔ فرمایا میرے کریم نے کہ اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا یہی طریقہ ہے، اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ میٹھائی کھانا سنت نہیں، صرف پگڑی باندھنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، میرے مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، اپنے سینے صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے، اپنے دلوں کے اندر یہ خاص کیفیات۔ اور ایک اور بات، نبی پاک کا جو دین ہے نا، حضور کا دیا ہوا علم، وہ انا نہیں جگاتا، ضمیر جگاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں یا جو اور باقی معاملات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی انا جگاتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اندھیرا کر دو تاکہ میں زیادہ چمک جاؤں، یہ مزاج ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہے اور میں، کیونکہ ساری طرف اندھیرا کریں گے تو پھر ہی چمکیں گے نا۔ سرکار نے یہ کام نہیں کیا، انا نہیں جگائی، اور جب آپ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر سامنے والا بھی الزامات ہی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو پھر قوم بیچاری سیلاب کی زد میں رہتی ہے اور حکمران کرسی کرسی کھیلتے رہتے ہیں، کرسی کرسی کھیل رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں اس وقت ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں، کوئی رونا نہ روئے کہ ہمارے پاس حکومت، سب حکومت میں، کسی کی پنجاب میں، کسی کی خیبر پختونخوا میں، کسی کی مرکز میں، کسی کی سندھ میں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر پریشان کیوں ہو گئے ہو تسی؟ تو گھورنا شروع کر دیا بھئی، آپ جس جماعت کے بھی ورکر ہیں 100 بسم اللہ رہے ہیں، پر سچ تو سچ ہی ہے نا،
حقیقت تو اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کبھی بھی گروہ پرست نہ بنو، حق پرست بنو۔ جو بات اپنوں میں غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو کسی غیر میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ حق پرست بنے، گروہ پرست کبھی بھی نہ بنے۔ ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، سب حکومت میں بلا وجہ کا شور مچایا ہوا ہے۔ آپ تو حکومت کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، لہذا آپ کر رہے ہیں، کریں جو مرضی کریں آپ کے من میں آئے، لیکن خدا را 2 مہینے سے لوگ سیلاب والے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ خدا را ہمارے سنگی وہاں پہنچے تو کہنے لگے پیر صاحب وہ تو حال یہ ہے کہ بعض ایسے باپردہ گھر ہیں کہ لنگر دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ 3-4 مرد گھر کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں پہ نظر نہ پڑے۔ میں مسافر بندہ ہوں، سفر بڑے کرتا ہوں، رات کو کوئی بندہ کہتا ہے نا یہاں ہمارے گھر رہ جائیں، تو میں کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے نا وہ کہیں آتی نہیں۔ اور یارو دوسرے کا پلنگ بڑا حسین بھی ہو، دوسرے کی چارپائی بڑی اعلیٰ ہو، آپ کو نیند نہیں آتی، تو جو اپنے سارے گھر چھوڑ کے 2 مہینے سے خیموں میں بیٹھے، تمہارے ابھی منصوبے مکمل نہیں ہو رہے۔ میں کل میلاد شریف کے موقع پہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا لنگر بانٹنے لگے نا سنگی، میں کہ پتہ جی سانو بندے پوچھتے سانو سارے میلاد والے لنگر والے تسی اتھے ہی آ گئے ہو سلاب والے کول، میں کہ سانو نا لنگر ونڈن دی جاچ بڑی ہے، اسی ونڈتے ہی آ رہے ہیں لنگر۔ لوکاں بڑے شکوے کیتے ساڈے لنگر تے، کدی 11ویں والے تے کدی 12ویں والے تے، اسی موڑے نہیں، لیکن ویکھو ہن ونڈتے سانو اینی جاچ چاہیے کہ اسی اتھے بھی ونڈنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہوم ورک پہلے سے کیا ہوا تھا، ہماری تیاری تھی۔ ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو وہ بعض اوقات بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو پھر بندے کو آداب بھی بھول جاتے ہیں، تو وہ لوگ خود بھی دوڑ کے آتے تھے کہ دے دو دے دو دے دو، بھاگتے تھے۔ بعض لوگ اس کی شکایتیں بھی کرتے تھے، میں کہتا ہوں یہ شکایت والا ٹائم ہی تم سونا لے کے آئے ہو یہ جو چھیننے آ رہے ہیں۔ تم اس بھوک کی درد کا مظاہرہ کرو کہ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لوگ تمہارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے؟ بھوک زیادہ لگ جائے تو کئی دفعہ کپڑے سارے بھر جاتے ہیں زیادہ، بھوک جو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ کھانا لنگر بانٹنے لگے ایک جگہ پہ تو وہ نہ جناب بھگدڑ ہو گئی، شور ہو گیا، تو کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، تو ہمارے ایک سنگی کہنے لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ وہ جب 2-3 دفعہ نعرے لگائے تو اب بندے ذرا تھوڑے سے چپ کر گئے، تو کہنے لگے اب نعرہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہو جاتا ہے، تو نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہوا تو کہنے لگے ٹھہر جو تو اڑے لی آندا ہے سارا۔ یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہوم ورک کرایا تھا، اس لیے جب ہمیں کلاس ورک کرنا پڑا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، آسانی سے ہو گیا۔ تو علم کی بات کریں، زندگی میں سیکھیں، اور سیکھنا کبھی بند نہ کریں، ساری زندگی سیکھیں، اور چھوٹوں سے سیکھیں، بھائیوں سے سیکھیں، دوستوں سے سیکھیں۔ میرے والد اور میری والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میں نے ان سے اتنا سیکھا ہے اتنا سیکھا ہے اتنا سیکھا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک نہیں میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ۔ ہاں اس لیے کہ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، تلفظ ٹھیک بھی نہ ہو، پھر بھی رب کی بارگاہ سے بچے کے حصے کی رحمت مانگنا اسے آتی ہے۔ باپ بالکل ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، تو اپنے پتر کے حصے کا کرم اپنے رب سے اس کا سوال کرنا اسے آتا ہے۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فروغ علم، حضور نے نا اپنے علم کے طور پر لوگوں کے ضمیر بیدار کیے، ضمیر۔ آپ دیکھیں خود لوگ آ جاتے تھے، قبیلہ غامدیہ کی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، زبردستی نہیں منوایا۔ جب ضمیر جاگ جاتے پھر انسان پاک ہونا چاہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا بچہ پیدا ہو جائے تو آنا، اور اس کے ساتھ 2 پولیس والے نہیں بھیجے کہ اس کا خیال رکھنا بھاگ نہ جائے، کچھ بھی نہیں، وہ واپس آئی بچہ پیدا، فرمایا اب جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو آنا۔ وہ آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی،
محبوب نے فرمایا اسے لے جاؤ سنسار کر دو. اسے روڑے مارے گئے. اس کا جب انتقال ہوا، سنسار ہوئی وہ خاتون. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ سمجھنے والا ہے. محبوب نے فرمایا غسل دو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. بعض لوگوں نے کہا حضور یہ تو اس طرح کی خاتون ہے. فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا، اس کی ندامت نہیں دیکھی؟ فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. یہ حضور کا دیا ہوا علم ہے جو لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرتا، لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا، پاک ہونا. کتاب و سنت کو سیکھو. اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے، حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں طالب علموں کو، آ گیا سارا کچھ. اپنے بچوں کے اندر دین کا ذوق پیدا کریں. دین کا ذوق ہماری ظاہری باطنی ضرورت کو پورا کرے گا. اور یہ جو مدارس ہے، مدارس میں عرض کروں کہ کام مینج کر کے کریں. مدارس میں بڑا مضبوط کام. آپ چندہ بھی ابھی اعلان ہو گیا ماشاءاللہ مجھ سے پہلے، آپ کو تعاون بھی بھرپور کرنا چاہیے اور تعاون عملاً بھی کرنا چاہیے. خود آئیں ادارے میں دیکھیں، اچھا مشورہ دیں، وابستہ ہوں ساتھ، غور کریں. کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع میسر آتا ہے. یہ ادارہ جو بننے جا رہا ہے اسے جلدی بننا چاہیے. اور یہ بار بار چندوں کے اعلان ٹھیک نہیں ہوتے. آج اعلان ہو گیا ہے. اب میرا خیال ہے جتنے سارے ہم لوگ آئے ہیں نا، یہ ہم ہی کافی ہیں اگر تھوڑی توجہ کر جائیں تو. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے 10 لاکھ والے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے اور 10 والے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ جو 10 والا ہوتا ہے وہ بھی بڑی خیر کر جاتا ہے. پیچھے نہیں رہے، اداروں کے ساتھ منسلک ہو. آخری بات سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں. دین کا جو علم ہے نا، یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے. اگر یہ دنیا میں اس وقت جتنے لوگ اصول قاعدے ضابطے کی بات کرتے ہیں نا، یہ سارے قاعدے میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے، یہ سب حضور کے دیے ہوئے ہیں. کسی نے غلام بن کے لیا ہے اور کسی نے ویسے ہی لے لیا ہے کہ چلو خیر کی بات ہے حاصل کرتا ہوں. دنیا میں خیر ساری حضور کے دم قدم سے تقسیم ہوئی. ہمیں نا تھوڑی دلچسپی پیدا کرنی ہے، چونکہ ہمیں مفت میں ملتی ہیں روز یہ چیزیں، ہم وہ قدر نہیں کرتے. ہم نا تھوڑا زیادہ ذوق کے ساتھ، تھوڑی زیادہ توجہ. ایک بات آپ نے سنی بھی ہے، پھر بھی سنے اسے، پھر بھی سنے. سب کو پتہ ہے نا کہ 5:15 فجر ہوگی، پھر بھی اذان روز ہوتی ہے نا، اور ایک ہی لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. روز سنیں آپ، روز. یہ خالی سننا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے. تو کتاب و سنت، یہ جو پرانے زمانے میں، اب تو اللہ کا فضل ہے پڑھی لکھی کی عادت بھی ہمیں نظر آتی ہے. پرانے زمانے میں جو وڈیرے ہوتے تھے نا، وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں دے بال پڑ گئے نا تو ساڈے یہاں مجھاں نوں پٹھے کیڑا پائے گا، لہذا پابندی لگاؤ. حالانکہ یہ بال پڑ جانا تو مجھاں بھی جدید طریقے نال سنبھال دے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ انہیں سلیقہ آ جاتا ہے کہ کس طرح فارم ہاؤس بنانا ہے، ڈیری فارم کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے. یہ ایک باقاعدہ فن ہے، یہ مرتب ہو جائیں گی چیزیں، لیکن عقل نہیں ہے نا جی. اسی طرح جو جاہل پیر ہے نا، جاہل پیر، وہ بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. انہوں پتہ ہے جی یہ گئے نہ پڑھ تو مینوں انہاں پیر کوئی نہیں بننا. لہٰذا وہ بھی کوشش کرتا ہے مولوی کی، دین کی، مسجد کی، مدرسے کی مخالفت کرے. انہاں مولویاں کو کی رکھیا ہے؟ تو میرے خیال تیرے کول کی رکھیا ہے جناب، تسی بھی دوستو تہاڈے کول کی رکھیا ہے؟ کہندے جی ساڈے حضرت صاحب نہ تقریر نہیں کردے. میں کہ انہوں آؤندی نہیں، انہوں کسی مدرسے پاؤ، انہوں آکو 4 دیہاڑے پڑھے جی. وہ تو دعا بھی نہیں منگتے. میں کہ انہوں پتہ ہے نا ربنا آتینا بھی یاد کرنی پینی ہے، اس لیے انہیں نظر دا ہی فیض رکھا ہے. تویز بھی ان تے پکے چھپوا کے رکھ لے. یہ کیا مصیبت ہے؟ اس سے باہر آئیں. اس طرح کو ہمیں فروغ پاتی. علم کی طرف آپ بڑھیں، آپ آگے کا سفر. اور پھر میں ایک اور بات بھی شکوے کے طور پہ کرنے لگا ہوں. یہاں علامہ حنفی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی ماشاءاللہ حضرات ہیں. علماء ہمیشہ پیروں کی تعریف کریں گے.
اسٹیجوں پہ جلسوں میں محفلوں میں کدے کسی پیر نو بھی آکھو کسی مولوی دی تعریف کر چھڑے کہو اسے نہیں ہوتی. بڑے بڑے سیاستدانوں کے دروازوں پہ پیر چلے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، باقی سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن کسی عالم کے لیے دو جملے بول دینا جن کی بڑی خدمات بھی ہو گوارا نہیں کرتے. تو مہربانی کریں علم کا ذوق پیدا کریں. قومیں علم سے آگے جاتی ہیں، نیرے ناروں سے نہیں. حضور نے کسی کو بھیجا ہے نا جب تو معلم بنا کر ہی بھیجا ہے. اور حضرت مصعب ابن عمیر سے لے کر جتنے لوگ بھی سرکار نے روانہ کیے انہیں تعلیم کے لیے بھیجا. تعلیم و تعلم زندگی میں پیدا کریں. یہ جو شیلے بیانات اور جناب بڑی باتیں اور یہ اتھے اج کی ہویا اتھے نعرے بڑے لگے، نتیجہ کیا نکلا؟ بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھی تگڑا مولوی منگوائیں گے جو اور زیادہ نعرے لگائے، پھر اس کے بعد اس سے تگڑا منگوائیں گے. یہ کام نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ آپ نے لیا کیا، آپ سمجھے کتنا. تو ایک ڈائری بنائیں نوجوان، اس پہ میرے محبوب کی جتنی احادیث آپ سنتے ہیں ان کو درج کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. محبوب نے وہ بات کی ہے جو بالکل ہماری ضرورت کی ہے، ان کو عمل کی نیت سے لیں. اعلیٰ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس پر مضمون لکھا ہے. فرماتے ہیں لوگوں سے کہنا آگ پہ چلو تو چل لیتے ہیں، لیکن کہنا علم سیکھ کے عمل کرو یہ نہیں کرتے. اس دشواری سے باہر آئیں، علم اور عمل کا مزاج پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جلد از جلد پایا تکمیل تک بھی پہنچائے اور مکمل بھی فرمائے اور تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری فرمائے. آخر دعوانا